اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا کسی تمہید کے اپنی ایک دو گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا صحیح معنی اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ایمان والے ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت ہوتی ہے کسی کے بارے میں سوچنا، کسی کو یاد کرتے رہنا، کسی کے ساتھ انس ہو جانا، کسی کے ساتھ دل لگ جانا۔ اور شدید محبت جب بندہ کسی کی یادوں سے باہر نکل ہی نہ سکے، ہر وقت اس کی یاد میں رہے، اس کو یاد کرتا رہے، دل اس کے قریب جانے کو چاہے، اس کی محفل میں بیٹھنے کو چاہے، یہ شدید محبت کہلاتی ہے۔ قرآن نے ہمیں صرف محبت کرنے کا درس نہیں دیا بلکہ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں شدید محبت کیا ہے؟ عشق کہلاتی ہے۔ یہ جو عشق ہے نا یہ شدید محبت ہے۔ ہم اس لفظ کو جس کو عین شین اور قاف ہے عشق، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ عشق کیا ہے۔ عشق کو اگر سمجھ لیا جائے تو بندہ عام انسان سے فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ ایک لکڑی کے اندر عشق آ جائے نا تو وہ لکڑی رونے لگتی ہے، وہ لکڑی عشق میں تڑپنے لگتی ہے۔ غالباً بابا فرید کا قول ہے کہ عشق ایک ایسی آگ ہے جو ماں سوا اللہ کے سوا باقی ہر چیز کو عشق جلا دیتا ہے۔ عشق ایک ایسی آگ ہے جو ماں سوا اللہ کے ہر کسی کو جلا دیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی عشق کے حوالے سے جب لکھا تو عشق کو آگ سے تشبیہ دی، یعنی بندے کے اندر ایک تڑپ لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ عشق وہ کیفیت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، یعنی جلنے سے جہنم سے سستے ہی چھٹ گئے ہیں۔ عشق جب آیا تو سستے چھٹ گئے ہیں، زیادہ دام نہیں دینے پڑے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو عشق ایک آگ ہے، ایک لکڑی میں آ جائے یہ عشق، لکڑی رونے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب بیان فرماتے، خطبہ دیتے تو حضور ایک خشک تنے کے ساتھ، لکڑی کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کمر مبارک لگا کر حضور بیان فرماتے تھے۔ ایک صحابیہ حضور کے لیے ممبر شریف بنا کے لے آئیں۔ اللہ کے رسول اس ممبر پر تشریف فرما ہوتے، آپ بیان فرما رہے تھے کہ صحابہ نے سنا رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے صحابہ؟ عرض کیا حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ وہ لکڑی، وہ خشک تنا جس کے ساتھ تمہارا نبی کمر لگا کر پشت مبارک لگا کر بیان کرتا تھا، میں نے اسے اپنی پشت ہٹا لی، میں یہاں اب ممبر پر آ کے بیان کرتا ہوں، وہ لکڑی میرے عشق میں، میرے فراق میں رو رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑا اور اس لکڑی کے پاس تشریف لے گئے۔ پتہ چلا عشق ہو تو حضور خطبہ چھوڑ کے بھی پاس آ جاتے ہیں،
عشق ہونا چاہیے. اللہ کے رسول تقریر چھوڑ کے پاس آ جاتے ہیں. حضور نے اپنی خطاب مبارک چھوڑا اور لکڑی کے پاس گئے اور کہا, حضور نے اس سے باتیں کی, کلام کیا. اللہ کے رسول نے اسے فرمایا, اے لکڑی تو میرے سے محبت کی وجہ سے رو رہی ہے, اگر تو چاہے تو میں تجھے ہاتھ لگا کر تیرے لیے دعا کر کے تجھے پھلدار بنا دوں, اور اتنا پھلدار بنا دوں, حدیث کے الفاظ ہیں کہ مشرق سے مغرب تک تیرا پھل پھیلنے لگے گا. اب کوئی حیران نہ ہو جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے مشرق سے مغرب تک اس کی ٹہنیاں اور اس کا پھل بکھرنے لگے گا. اللہ کے ایک نبی کی ایڑی کی وجہ سے ایک زمزم کا چشمہ نکلا تھا. آج مشرق سے مغرب تک ہر گھر میں اللہ ماشاء اللہ ہر گھر میں آب زمزم شریف پہنچتا ہے نا. اگر جناب اسماعیل کی ایڑی کے ساتھ چشمہ نکلے اور وہ مشرق سے مغرب تک پھیل سکتا ہے, تو اگر حضور دعا کریں تو مشرق سے مغرب تک وہ لکڑی نہیں پھیل سکتی. ہمارا ایمان ہے. اور دوسری بات, اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اللہ نے مجھے مختار بنایا ہے, مجھے اختیار دیا ہے, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر تو کہتی ہے تو میں تجھے ہاتھ لگاتا ہوں, تیرے لیے دعا کرتا ہوں, تجھے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دے گا, پھلدار بنا دے گا کہ مشرق سے مغرب تک تیرا پھل پھیلے گا. اور اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں. پتہ چلا حضور کسی کو چاہیں تو جنت میں بھی بھیج سکتے ہیں, حضور کو اختیار حاصل ہے. آج چند لوگ کہتے ہیں نبی کو تو خود نہیں پتہ نہیں جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا. میں کہتا ہوں وہ تو لکڑیوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں. وہ تو جناب اپنے خادم کو وضو کروانے پر جنت تقسیم کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سل یا ربیہ, ربیہ کیا چاہتے ہو؟ حضور جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں. کہا ربیہ تمہیں دے دیا, اور کچھ مانگو. وہ تو جنت میں اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں, وہ تو لکڑیوں کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں. تو پتہ چلا عشق ہو تو اللہ کے رسول تشریف بھی لاتے ہیں اور نواز کے جاتے ہیں. اقبال عشق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو بت قدا, عشق نہ ہو تو شرع و دین, بت قدا تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق. خلیل اللہ, جناب خلیل اللہ کا صدق بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیان کر رہا تھا علامہ اقبال عشق کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرع و دین, بت قدا تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق. مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق, تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کون ہوا. عشق تمام مصطفیٰ, عقل تمام بو لہب. علامہ اقبال قربان جاؤں آپ پر, جرمنی رہے, لندن رہے, یورپ کے ممالک میں پھرے ہیں, وہاں تعلیم حاصل کی ہے, لیکن اقبال کے دل میں عشق مصطفیٰ دیکھیں. آپ کہتے ہیں میں ان انگریزوں کی تعریفیں نہیں کرتا, میں ان کی ایجادات دیکھ کر حیران نہیں ہوتا. آج میں اور آپ انگریزوں کے پاس چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, تو زبان تعریفیں کرتی تھکتی نہیں ہیں کہ وہاں تو یہ ہے, وہاں تو یہ ہے. اقبال آپ ان کی تعریفیں کیوں نہیں کرتے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, حیران نہ کر سکا مجھے, حیران نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. کیوں؟ کیونکہ سرما تھا میری آنکھ کا حاکم مدینہ و نجف. علامہ اقبال ان کی حقیقت کو جانتے ہیں, علامہ اقبال ان کی تہذیب کو جانتے ہیں کہ یہ لوگ, ان کی اصلیت کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ نئی تہذیب نے عطا کی مجھ کو جو آزادی, ظاہر میں تو ہے آزادی, باطن میں گرفتاری. اے مولائے یثرب تو آپ میری چارہ سازی کر. اے مولائے طیبہ, اللہ کے رسول سے عرض کر رہے ہیں, اے مولائے طیبہ تو آپ میری چارہ سازی کر. میری دانش ہے افرنگی, میرا ایمان ہے زناری. علامہ اقبال کا عشق دیکھیں, آپ کی ذات میں عشق مصطفیٰ ہو یا قرآن پاک سے, اسلام سے محبت ہو, دونوں چیزیں غالب نظر آتی ہیں. علامہ اقبال کے خادم تھے محمد علی بخش.
علی بخش کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رات کو قرآن پاک پڑھتے، اتنا روتے کہ میں صبح اٹھ کے قرآن مجید کو دھوپ میں رکھتا تھا کہ قرآن مجید کے صفحے جو گیلے ہو چکے ہیں وہ سوکھ جائیں، اتنا قرآن پڑھتے ہوئے روتے۔ ایک دن آپ سے کسی نے پوچھا اقبال آپ قرآن پاک پڑھتے اتنا روتے کیوں ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا میرے والد ایک دن میرے پاس سے گزرے، میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرے والد نے مجھے کہا بیٹا اقبال قرآن پڑھتے سمجھ بھی آتی ہے؟ میں نے کہا جی والد صاحب مجھے سمجھ آتی ہے، میں نے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، مجھے صرف و نحو کا پتہ ہے، میں قرآن کا معنی جانتا ہوں ان الفاظ کا۔ آپ نے کہا نہیں بیٹا میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کوئی اور بات کر رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں میں نے والد کو کہا مجھے بتائیں نا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا بیٹا قرآن اس طرح پڑھا کرو جس طرح قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے، جس طرح اللہ تم سے بات کر رہا ہے، اگر تم اس طرح قرآن پڑھو گے تو پھر تمہیں قرآن کی سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو میں رو رہا ہوں نا، مجھے اس طرح لگتا ہے میرا رب میرے سے بات کر رہا ہے، میرا اللہ میرے سے کلام کر رہا ہے، اور جب میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہو تو میں کیوں نہ روں، مجھے کیوں نہ رونا آئے۔ علامہ اقبال کے دل میں عشق مصطفیٰ کیا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی قبلہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹ رہا ہوں۔ انشاءاللہ عشق کے موضوع پر اگلے جمعۃ المبارک اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی، وما علینا الا البلاغ۔